اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہے تھے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہے تھے تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت اور بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو حکم فرما رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کے گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ یہ ہے کہ تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ محترم سامعین، سورۃ انفال نامہ پارہ، اس کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ کچھ باتیں تو کل ہو چکی تھی، ربط کے طور پر دو چار باتیں عرض خدمت کرتا ہوں۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے ہجرت کے بعد، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ گھوڑا بھی 1000، اونٹ بھی 1000، تلواریں بھی 1000، زرے بھی جو جنگی وردی پہنی جاتی ہے وہ بھی 1000، اور مسلمانوں کے پاس تعداد کے لحاظ سے 313 اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 8 زریں اور 6 تلواریں۔ باقی صحابہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نہتے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک صحابی نے صرف لنگی پہن رکھی ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے، جسم پہ کرتا بھی کوئی نہیں ہے، اور جنگ کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ یہ ایمان تھا۔ ایمان کیا تھا؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
مسبب الاسباب سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہوتی دنیاوی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایمان کی چمک ہوتی ہے، علماء بیان کر دیتے ہیں، میں بھی اسی طرز پر نقل کر رہا۔ قرآن پاک کے اندر میں نے غور کیا ہے، کم و بیش 40 جگہیں ایسی ہیں، کم و بیش، میں کوشش کر رہا ہوں میں نشاندہی کروں، میں ایک جگہ سب کو اکٹھا کروں، کم و بیش 40 جگہ ایسی ہیں، شان نزول ہیں، واقعات ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، کہ انبیاء کے سارے ارادے، سارے پروگرام نیک ہیں، لیکن اس کے باوجود جس ارادے کے لیے، جس پروگرام کے لیے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ان کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، چاہے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ پاک نے پھر باخبر کیا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ دشمنوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دو، پھر ہم یقین کریں گے آپ آخر الزمان پیغمبر ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب بھی کوئی سوال کرتا اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ وحی بھیجتے ہیں، نبی بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے منتظر ہوتے تھے۔ جب یہ سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے سے کہ اللہ پاک جان رہے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، جبرائیل وحی کے ذریعے مجھے بتائیں گے، میں ان کو بتا دوں گا، فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کل کا دن آیا، حضرت جبرائیل امین نہ آئے، وہ آ گئے، جی آپ نے کل کا وعدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کرتے کرتے کم و بیش ایک جگہ 13 دن، ایک جگہ 17 دن، اور ایک جگہ 32 دن، یعنی کہ 10 دن سے اوپر دن گزر گئے، جبرائیل امین کوئی نہ آئے۔ دشمن نے تانا دے دیا، قد ودعک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تیرے پاس وحی نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صدمے سے رو پڑے، اوپر چہرہ کر کے فرما رہے ہیں، عرش والے اب تو دشمن بھی تانا دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تو اس سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ یا اللہ پھر وحی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ فرمایا وہ جو آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ کل بتاؤں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ نے اس طرح کیوں کہا کہ میں کل بتاؤں گا؟ آپ نے کہنا تھا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ یہ 15ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ نے اللہ کا نام لے کر کہنا تھا کہ میں کل بتاؤں گا۔
آپ نے اللہ کا نام نہیں نہ لیا، اس لیے اتنے دن وحی نہیں آئی تاکہ آپ کے ذریعے سے امت کو سبق مل جائے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک جگہ ہے 100 بیویاں تھیں اور ایک جگہ ہے کم۔ 100 بیوی بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اور انہوں نے اس نیت سے 100 عورتوں سے شادی کی کہ میرا 100 بیٹا ہوگا، 100 بیٹے کو میں جہاد کے لیے مجاہد بناؤں گا۔ اب ارادہ کتنا نیک ہے، اور ہے بھی نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ارادہ بھی نیک ہے۔ 100 گھوڑا بھی پالا تو ان کے اوپر ان کو بٹھاؤں گا۔ اللہ کی شان، ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی لنگڑا لولا۔ یا اللہ یہ کیا، ارادہ تو میرا نیک تھا۔ فرمایا سلیمان ارادہ نیک تھا، تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ کہہ دیتے پھر اور بات تھی۔ ایک اور نشان دے کر بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا، آ کر سوال کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا ان کو کہو ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کی گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتائے گا کہ فلاں آدمی نے قتل کیا۔ وہ پھر آ گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام گائیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا سا اور زہر کر کے بتاؤ کہ وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ انہوں نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ گائیں جو ہے نا وہ زرد رنگ کی ہو۔ وہ پھر چلے گئے، پھر آ گئے، کہنے لگے زرد رنگ کی بھی بہت ساری ہیں، کچھ تھوڑا سا اور بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، آیت نمبر 67 سورۃ البقرہ پہلا پارہ۔ پھر کہنے لگے کہ آپ بتاؤ وہ گائیں کس طرح کی ہو، تھوڑا سا اور بتا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائیں جو ہے اس طرح کی ہو کہ نہ تھوڑی عمر کی ہو نہ زیادہ عمر کی ہو، نہ اس کو حال پہ جوتا جائے، نہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو جوتا جائے۔ فرمایا جب انہوں نے یہ اور واضح کر دیا، اور پھر فرمایا دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑی پسندیدہ گائیں ہو۔ جب انہوں نے یہ واضح کر دیا تو یہ تقریباً 3 چکر انہوں نے لگائے، بار بار گائیں کے متعلق پوچھنے کے لیے۔ آگے سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، یہ چکروں میں لگے رہتے، قیامت آ جاتی، گائے نہ ملتی۔ لیکن یہاں انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ اب ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ جب انشاءاللہ کہا وہ گائے مل گئی۔ تو اسی طرح میں قرآن پاک کے اندر دیکھ رہا ہوں کافی جگہیں ایسی ہیں، کم و بیش 40 جگہیں ایسی ہیں، تو کتنا انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ تو بزرگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تو بزرگوں کی طرف میں منسوب اس لیے کر رہا ہوں، قرآن حدیث کا واقعہ تو یہ نہیں ہے نا، کہ ایک آدمی تھا وہ بازار سے جانور خریدنے کے لیے، گدھا خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا او فلک شیر کی دے ویندا پیا، کہ میں کھوتا لین ویندا۔ اس نے کہا انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ کیڑی گل تو آکھاں، جیب وچ پیسے مقامنے، پیسے دیونے، کھوتا لے کے آ جاونا۔ اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ اللہ کی شان، وہ منڈی میں گیا جہاں سے اس کو جانور لینا تھا، بات طے کرنے لگا۔ ادھر سے دوسرے حضرات بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے، جیب بھی کاٹ دی۔
جب اس کا ہاتھ جیب کے اندر گیا، پیسے نہ ملے، خالی واپس آ رہا تھا، وہی آدمی ملا، فلک شعر سنا، کھوتا آ گئی، آگے سے کیا کہنے لگا، انشاءاللہ میں اتھو گیا ہوں، انشاءاللہ منڈی وچ جانور بڑے کھڑے آن، انشاءاللہ ایک کھوتے دا ریٹ مک گیا، انشاءاللہ میں جیب وچ ہاتھ پایا، انشاءاللہ ہاتھی تھان لگا گیا، انشاءاللہ خالی واپس آیا۔ اس نے آکھیا انشاءاللہ 20 واری تا آکھ لے آئی، اس ویلے ہکو واری آکھیں آچا تا کیڈی گل آئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی برا پروگرام تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا، وہ شیطان کی طرف سے، جب بھی اچھا پروگرام ہو تو اللہ پاک فرماتے انشاءاللہ کہا کرو، اگر میرے اللہ کو منظور ہوا، میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو بہت دور چلا گیا ہوں، بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا یقین بھی اپنے اللہ پہ ہوتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، جب وحی بھیجی تو فرمایا کہ وہ جو عمالقہ بستی ہے نا، اس بستی کو جا کر اس کے اوپر ایک ظالم جباری بادشاہ ہے، اس نے قبضہ کر لیا، جاؤ قبضہ چھڑاؤ۔ یہ تقریباً لاکھوں میں تھے، اب تعداد ان کی زیادہ ہے، جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا، اللہ نے فرمایا یہاں ایک راستے میں دریا آئے گا، یہاں سے پانی نہیں پینا، اگر پانی پینا ہے صرف ایک چلو بھر کے پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ پانی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت پینے سے کیا ہے، ہم پئیں گے، اللہ کی شان۔ جب وہ پانی پینے لگے تو زیادہ پانی پی بیٹھے، ان کا پیٹ پھول گیا، وہ آگے نہ جا سکے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بس یہی ارادہ انہوں نے کیا اور انہوں نے وہاں سے پانی نہ پیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی تعداد بھی 313 تھی، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ اب یہ 313 جب آگے چلے، آگے دیکھا تو دشمن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، گھبرانے لگے۔ اللہ کی شان، جب یہ لوگ دشمن کی تعداد کو دیکھ کر گھبرانے لگے، ان میں سے ایک مجاہد اللہ پہ ایسا یقین کرنے والا تھا، وہ بے ساختہ بول پڑا۔ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ وہ بول کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حق والے تھوڑے ہوتے ہیں اور ناحق زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا حق والے تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ پر، کثرت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے، ہم نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ جب اس یقین سے چلے، اللہ پاک نے ان کو فتح عطا کر دی۔ اسی طرح یہ صحابہ بھی تعداد کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، مشرکین آج کے زمانے میں ہر محلے میں دیکھ لو زیادہ ہے، اور مواحد
تھوڑے ہیں، اور آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے لیے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑے جیتے ہیں اسی زیادہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھی جو ہے نا مجھے آ کر کہتے قاری صاحب یہ اس طرح ہمیں تانا دیتے ہیں، میں پھر اپنے ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے میں بھی ایک جملہ روانہ کر دیتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں جاؤ ان کو کہو دودھ جو ہے نا اگر 20 سیر بھی ہو لسی زیادہ ہوتی ہے، مکھن تھوڑا ہوتا ہے۔ بادام جو ہے اس کو کوٹو، گرییں تھوڑی ہوتی ہیں، چھلکے زیادہ ہوتے ہیں۔ گندم کی کاشتکاری کرو، جب اس کی کٹائی کرو تھریشر کے اندر ڈالو، دانے تھوڑے ہوتے ہیں، بھوسا اور تسی ہو ہی بھوں، تسا کیڑی شاہ ہو بھوں ہو، اور تسی ہو کیڑی شاہ بادام دے چھلوڑ۔ چھلکا کوئی نہیں کھاتا، گریے کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو خالص چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے ایمانی لحاظ سے ہو، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، بس کھرا ہونا چاہیے چاہے تھوڑا ہو، خالص ہو۔ تو صحابہ کی تعداد یہاں 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے امتحاناً پوچھا، امتحان اللہ پاک لے رہے ہیں اور اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ بتاؤ تمہاری تعداد تو تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ پاک ذکر خود کرتے ہیں، فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب میں نے ان کا امتحان لیا فرمایا ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے، ان کو اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، اسباب پہ نہیں بھروسہ تھا۔ جو اسباب پہ یقین کرتے ہیں وہی نامراد ہوتے ہیں، مراد کو نہیں پہنچتے، لیکن جو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ پاک نے کامیابی دی۔ یہاں ایک باریکی کی بات ہے، میں وہ کرتا جاؤں۔ اللہ پاک نے یہاں بات کی ہے رجز الشیطان، یہ تھوڑا سا کیا ہے، میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ایک باری سبحان اللہ تعالیٰ کو چاہا۔ فرمایا وہ وقت قابل غور ہے جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری فرما رہے تھے، نمبر 1۔ دوسرا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہے تھے، نمبر 2، تاکہ تمہیں پاک کرے۔ یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، پاک کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا پاک سے مراد یہ ہے انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے خیالات آتے ہیں، آخر صحابہ بھی انسان تھے نا، یہ خیالات آئے ہوئے تھے، ہائے اسی تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ سوچ و بچار شیطان کی طرف سے وسوسے خیالات آئے کہ اب کیا بنے گا۔ جب اتنی ٹینشن بڑھنے لگی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، لو تجھے سہ جاؤ۔ پریشانی کے اندر نیند کا آ جانا بھی اللہ کی رحمت ہے۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ جو اصحاب کہف تھے وہ کتنے پریشان تھے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بوٹیاں الگ کروں گا، ہڈیاں الگ کروں گا. میں ابھی ایک طرف سے ہو کر آتا ہوں، میں شام کو تمہاری کلاس لوں گا. اور پھر کیا ہوا؟ پہرا بھی لگا دیا. لیکن راتوں رات وہ وہاں سے بھاگے اور پیچھے سے انہوں نے بھی اپنی پولیس لگا دی. لیکن اللہ کی شان، ایک غار کے اندر آئے. فکر یہی تھی کہ نگری اس کی ہے، بادشاہ وہ ہے، وہ پولیس لگائے گا، پکڑوا لے گا. ابھی سوچ ہی رہے تھے، اللہ پاک نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی. ایسا ہے جاؤ. تو یہاں بھی صحابہ اکرام کے اوپر یہ جو پریشانی کے خیالات آ رہے تھے، اللہ پاک نے اس کو، کیونکہ شیطانی خیالات تھے، شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے وہ پلیتی والا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو رجس سے تشبیہ دی ہے، نجس سے تشبیہ دی ہے. وہ جو خیالات آ رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا وہ خیالات تمہارے اوپر شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم سو جاؤ تاکہ اس خیالات سے تم محفوظ ہو جاؤ. تو پھر ایک تو یہ سبب نیند کا ہو گیا، دوسرا اللہ نے بارش کا فرمایا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہری بات ہے، جب آدمی سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، تو ایک نبوت کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا. اور عام انسان جب سوتا ہے اس کا دل بھی سو جاتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ دل سو جائے تو فرمایا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، سو کر اٹھے، وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ دل جاگ رہا تھا. لیکن صحابہ کرام سوئے، ضروری نہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی، اٹھے، وضو نہیں فرمایا، فرمایا کہ میرا دل جاگ رہا تھا، میرا دل جاگ رہا تھا. اور عام انسان کے لیے کیا ہے؟ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ ہمارا دل جاگتا، دل بھی سو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے وضو ٹوٹ گیا. تو یہ ہماری فقہ کے اندر ایک مسئلہ ہے. ایک کہتے ہیں حدث اکبر، ایک کہتے ہیں حدث اصغر. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹا بے وضو ہونا حدث اصغر ہے، بڑا بے وضو ہونا جس کو جنبی حالت کہتے ہیں حدث اکبر ہے. تو فرمایا اللہ، وہاں پانی کی کمی تھی تو اللہ پاک نے دو نعمتیں مسلط کر دی، جو دو نعمتیں عطا کر دی. پہلی نعمت کیا عطا کی کہ وہ جو شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے تھے، اللہ پاک نے نیند مسلط کر دی. اور دوسری نعمت کیا عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی. اس بارش سے کیا ہوا؟ فرمایا اس بارش سے ان کو پانی ملا، پانی سے انہوں نے غسل بھی کیا، جسم توانا طاقتور ہو گیا، چست والا ہو گیا. اور دوسرا جو بے وضو تھے انہوں نے وضو کر لیا، غسل کیا. اور ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہوا، جو دشمن تھا اس نے جناب والا سخت جگہ اپنے لیے منسوب کی تھی اور صحابہ کرام کے لیے ریتلی جگہ تھی، یعنی پاؤں وہاں ڈگمگائیں. اس لیے انہوں نے صحابہ کے لیے وہ جگہ بچی. دشمن نے سخت جگہ لی تھی، اللہ نے بارش برسا دی. بارش برسنے سے کیا فائدہ ہوا؟ جو وہ ریتلی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی، اور وہ جو ان کے لیے سخت جگہ تھی وہ وہاں سلیپنگ ہو گئی، وہ وہاں پاؤں ان کے سلپ ہونے لگ گئے. یعنی اللہ پاک نے وہ اپنی طرف سے منصوبے بنائے ہوئے تھے، ان کے اپنے پروگرام تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے فیصلے فرما دیے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ایک تو نیند مسلط کی اور دوسرا میں نے پانی برسایا تاکہ اپنی ناپاکی کو دور کر لیں. ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ جو شیطان کی طرف سے خیالات آتے ہیں یہ بھی ناپاکی ہے.
سمجھ آ گئی ہے؟ بہرحال یہ مختصر میں نے تشریح کی ہے، اور وہ وقت قابل غور ہے جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری فرما رہے تھے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہے تھے تاکہ تمہیں پاک کرے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست۔ اب سمجھ آ گئی؟ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست، وہ ڈالی ہوئی نجاست سے کیا مراد ہے؟ وہ کوئی پیپے بھر بھر کے گندے تک کوئی نہیں لے کے آتا کلا، اس سے مراد کیا ہے کہ وسوسے خیالات۔ فرمایا نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت مضبوط ہو جائے، اور پھر علی قلوبہم ویثبت بہ الاقدام، وہ بارش کے ذریعے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دیا، فرمایا اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ تو ظاہری بات ہے جب بارش ہوئی، وہ جو ریتلی جگہ تھی وہاں بارش آئی، وہ مضبوط ہو گئی، سخت جگہ ہو گئی، اللہ پاک نے دلوں کے لحاظ سے بھی ان کے قدم جما دیے، حوصلے بلند کیے۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرما دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے اور دعا کرتے رہے، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ جو میری چھوٹی سی پونجی ہے نا 313 کی تعداد، یہ 13 سالہ مکی محنت کا خلاصہ، اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے تسلی دے دی، فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو تھوڑے سے ہیں نا، میں آسمانی فوجی بھیج رہا ہوں 1000 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں آسمانی فوجی بھیج رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ کے دل خوش ہو گئے۔ ایک جگہ یوں بھی آتا ہے بلکہ صحابہ کو پردے ہٹا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت کرائی، فرمایا وہ دیکھو ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے اور حوصلے بلند ہو گئے کہ ایک اسبابی ایک اطمینان ہوتا ہے نا، اللہ نے وہ اطمینان بھی دلایا، تو فرمایا ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور اللہ کی شان ہے صحابہ اکرام خوش ہوئے۔ باتیں تو محترم ساتھیوں بہت ساری تھی، لیکن جو اشکالات تھے میں نے وہ تو دور کرنے کے لیے میں نے وہ گزارشات کی ہیں۔ اللہ میری محنت کو قبول فرمائے۔